السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد. معزز حاضرین، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو نبی کریم علیہ السلام اپنی عبادتوں میں اور بہت زیادہ محنت کرنے لگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنی راتوں کو آباد کر دیا کرتے تھے. شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ. یہ نبی کریم علیہ السلام کی صفات ہیں رمضان کے آخری عشرے میں. اور آج 19واں روزہ ہے، کل 20 اور اس کے بعد آخری عشرے کی ابتدا ہو جائے گی. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کی جو عبادتوں میں، ریاضتوں میں جو جد و جہد بتائی گئی ہے، ویسے اللہ کے نبی ہمیشہ عبادت گزار تھے، شکر گزار تھے، توبہ و استغفار کرنے والے تھے. آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی. یہ اللہ کے نبی کی زندگی بھر کے ہمیشہ کے اوصاف تھے. لیکن جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو یہ تمام صفتیں اور مضبوط ہو جاتی، یہ تمام صفتیں اور مضبوط اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آ جاتی تھیں. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے. اعتکاف کہتے ہیں کہ بندہ پوری دنیا سے کٹ کے، اپنے گھر والوں سے کٹ کے، ملنے جلنے والوں سے کٹ کے آ کر اللہ کے گھر پہ رک جائے، رہ جائے، وہیں بستر لگا دے، دن رات وہیں رہنے لگے، 24 گھنٹے وہیں گزارے، شب قدر کی تلاش میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش میں، اللہ سے مناجات میں، اللہ سے محبت میں، اللہ سے اپنے دل کو لگانے میں وہ اپنا پورا وقت یہیں پہ گزار دے. یہ اعتکاف ہوتا ہے. ہاں، اگرچہ اس میں مختصر طور پر انسان ہونے کے ناطے کھانے پینے کی اسے اجازت ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی اجازت ہے. جو اس کے بالکل قریبی ہیں، بیوی بچے ہوں تو ان سے ان کے ملاقات کرنے کی اجازت ہے. انسانی ضرورتوں کی خاطر مسجد سے نکل کر اپنی ضرورت مختصر طور پر مختصر وقت میں پورا کر کے آنے کی اجازت ہے. ورنہ اسے اپنا مکمل وقت اللہ کے خاطر اللہ کے گھر پہ گزارنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر سال اعتکاف کیا، بلکہ آخری سال جس سال آپ کا انتقال ہوا تو اس سال نبی کریم علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف کیا تھا، جیسا ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے. تو معزز حاضرین، جس کو اللہ نے ہم میں سے طاقت دی ہو، استطاعت دی ہو کہ وہ آ کر کسی جامع مسجد میں جہاں پر جمعہ کا اہتمام ہوتا ہو، ان 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں اور ان 10 دنوں میں آ کر کے دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف توجہ پیدا کرانے کی کوشش کریں، اپنے نفس کی تربیت کی کوشش کریں. جس کسی کو یہ موقع مل جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑا فضل ہے جو کسی بندے کو حاصل ہو سکتا ہے. تو کوشش اس بات کی ہو کہ کوئی نہ کوئی گھر سے اگر اعتکاف کے لیے وقت نکال سکے، یہ سب کے لیے اچھی بات ہے.
یہ بھلی بات ہے۔ وہیں پر میں یہ کہوں گا کہ جس کو اعتکاف کی توفیق نہ ہو یا اعتکاف کا وقت جس کے پاس نہ ہو، اعتکاف کے لیے آ کے بیٹھ نہ سکے، تو کم از کم نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے کہ جیسے ہی آخری عشرہ آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے۔ کمر بندہ کب کستا ہے؟ جب کوئی اہم کام اسے کرنا ہو، اپنے کپڑے اٹھا کے باندھ لیتا ہے، اپنی کمر کس لیتا ہے اور گویا کام پہ نکل جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں بڑی محنت ہم سے طلب کی ہے، بڑی محنت اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، تو کمر کس لینی چاہیے۔ اور صرف اپنا خیال نہیں کرنا ہے، اس میں صرف اپنا فائدہ دیکھنا نہیں ہے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے والدین کو، سب کو توجہ دلائیں، سب کو ایک اللہ کی طرف لگانے کی کوشش کریں، اس عشرے کو عبادت میں گزارنے کی طرف ان کی رغبت پیدا کرائیں۔ یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے ان آخری دنوں میں۔ اور ایک مسلمان، اس کی سب سے بھلی صفت، سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ خیرکم انفعکم للناس، تم میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو انسان صرف اپنی عبادت دیکھ لے، اپنا جانب دیکھ لے، اپنی زندگی دیکھ لے، اپنا فائدہ دیکھ لے، نہیں، بلکہ وہ جن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جن کے ساتھ رہ رہا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، ان کو بھی جگائے، ان کو بھی جگائے۔ تو معزز حاضرین، ان 10 دنوں میں خود بھی محنت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، اور خاص طور پر جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، احیا لیلہ، اللہ کے نبی اپنی رات کو آباد کرتے تھے، رات کو آباد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہوں، نیک بندے ہوں، اللہ والے ہوں، ان کی یہ صفت ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم وہ سویا کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے اوقات میں استغفار و توبہ کیا کرتے ہیں۔ یہ عام مومن بندوں کی صفت ہے۔ تو آخری عشرے میں یہ صفت بدرجہ اتم، بدرجہ اکمل ایک مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ ایقظ اہلہ واحیا لیلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگائے، گھر والوں کو بھی رات کی عبادتوں کی طرف توجہ دلائے اور رات کو آباد کرے۔ رات کی آبادی کا معنی یہ ہے کہ عبادت کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، استغفار کرے، توبہ کرے۔ غرض یہ کہ ان عبادتوں کا ایک بڑا حصہ، سمجھیے کہ عبادتوں کا 90 سے زیادہ % حصہ اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی طرف لگائے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور ہم سے مطلوب ہے۔ ان اوقات کو لوگوں کی خدمت میں نکال دینا، سحری کھلانے کے لیے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہوئے، لوگوں کے درمیان گھوم پھر کر کے خیر کے کام بانٹتے ہوئے، اس کے لیے سال بھر پڑا ہے، اس کے لیے سال بھر پڑا ہے۔ کچھ دن تو اپنے نفس کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ دن تو اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ دن تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ کا، اس کے اندر تقوی پیدا کرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی سخت ضرورت ہے ہم لوگوں کی کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کی توجہ ان دنوں میں خاص طور پر کریں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی پوری دنیا سے کٹ کر کے، صحابہ سے کٹ کر کے، بیویوں سے کٹ کر کے، بچوں سے کٹ کر کے، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا ہو رہا ہے، ان کے درمیان کیا چل رہا ہے، سب سے کٹ کر کے جا کے اللہ کی خاطر اللہ کے گھر پہ بیٹھ جاتے۔ تو اس میں ہمارے لیے تربیت ہے، ہمارے لیے تربیت ہے کہ ہم اپنی طرف ان 10 دنوں میں خاص طور پر زیادہ توجہ کریں، اپنے نفس کی تربیت کی طرف، اپنے دل میں تقوی پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی ہمیں بڑی کوشش، بڑی محنت، بڑی ریاضت کرنی چاہیے۔ اور معزز حاضرین، یہاں پر مزید ایک بات میں کہہ دوں بطور مشورہ کہ جو اعتکاف کے لیے نہ بیٹھ سکے نہ بیٹھیں، لیکن کم از کم کچھ ایسی کیفیت پیدا کریں کہ دنیا سے کٹیں، دنیا سے کچھ کٹیں۔ دعوتوں کے اہتمام کرنا، افطار پارٹیاں کرنا، رات کے اوقات کو دوسری مختلف خدمات کے لیے، دوسری مختلف ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے لیے خاص کرنا، ان سب سے پرہیز کریں۔ اور ان سب سے کہیں زیادہ یہ جو موبائل ہے،
موبائل میں واٹس ایپ، انسٹاگرام یا اس قسم کے جتنے سوشل میڈیا کے جو آپسی روابط کی چیزیں ہیں، ان تمام سے کٹ جائیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ کے حق میں خیر ہے، ورنہ شیطان ان دنوں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا، بہت زیادہ اس میں مفید چیزیں آپ کو دکھائی دینے لگیں گی، وقت آپ کا بہت زیادہ نکل جائے گا۔ ویسے زندگی پر وقت نکل رہا ہے، زندگی پر وقت برباد ہو رہا ہے، موبائل نے ہماری زندگیوں کا ایک بڑا حصہ کھا لیا ہے۔ کم از کم ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے کاٹنے کی کوشش کریں، تھوڑی تجارت کریں، تھوڑا لین دین کریں، وقت ضرورت بازار کو جائیں، ضرورت کی خاطر جائیں، ضرورت کا اتنا خریدیں، اور باقی دن کے وقت میں کچھ آرام کر لیں، رات کا زیادہ حصہ جاگ کر کے گزاریں۔ جاگنے میں تکلیف ہو تو رات میں سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 1-2 گھنٹے سو جائیں، افطار کر کے سو کے اٹھیں، رات کے درمیان سو کے اٹھیں۔ رات میں سونا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے نبی اپنی رات کو جگاتے، رات کو آباد کرتے، رات کا اکثر حصہ اللہ کے نبی عبادت میں لگایا کرتے تھے، رات کا اکثر حصے کو عبادت میں لگائیں، اور اگر ضرورت پڑی تو کچھ سو کر کے اٹھیں، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیندیں، تھوڑے تھوڑے اسنیپس انسان کو بڑی چستی عطا کرتے ہیں، خاص طور پر جب اسے اس بات کا انتظار ہو کہ تھوڑا سا سو کر اٹھ کر کہ میں اچھی سے اچھی عبادت کر سکوں، تو ایسی حالت میں تھوڑا سا سو کر کے اٹھ جانا یہ آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں کو جاگنے سے مراد یہ ہے کہ پوری رات جاگنا چاہیے، سو نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن رات کا جاگنا عبادت میں ہونا چاہیے، نہ کہ چائے پیتے پلاتے ہوئے، کھاتے کھلاتے ہوئے، تقریریں سنتے سناتے ہوئے، ان تمام سے پرہیز کرتے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ رات میں جد و جہد کریں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ جو آدمی شب قدر کا قیام کر لے، قیام نماز کو کہتے ہیں، نماز لمبی ہونی چاہیے، اور نماز جتنی لمبی ہو اتنی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس میں قیام لمبا ہو۔ جب قیام لمبا ہو تو رکوع بھی کچھ لمبا ہوگا، جب رکوع لمبا ہوگا تو رکوع کے بعد کا وقفہ بھی کچھ لمبا ہوگا، قومہ بھی کچھ لمبا ہوگا، سجدے بڑے لمبے ہوں گے۔ اللہ کے نبی 50 آیتوں کے مطابق سجدے کیا کرتے، سجدوں کے درمیان کا جلسہ بھی بڑا لمبا ہوگا، پوری نماز لمبی ہوگی، اور جب نماز لمبی ہوگی، قرأت لمبی ہوگی، تو سب سے افضل وہ نماز ہوگی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا کہ جب انسان نماز کے لیے ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ لا کر کے اس کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، اس کے گناہ اس کے کندھوں پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب وہ جتنا لمبا ٹہرے اس کے پورے گناہ لا کے ڈالے جائیں گے، پورے گناہ لاد دیے جائیں گے۔ پھر جب وہ رکوع سجدہ کرے گا تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ گر جاتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی کا ایک بہترین ذریعہ یہ آخری 10 دن ہے، اپنے آپ کو دھلانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ آخری 10 دن ہے، اپنے آپ کو تمام گناہوں سے پاک کرنے کا ایک بہترین ذریعہ آخری 10 دن ہے، جو رمضان کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو رمضان ملے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا دے، اللہ تعالیٰ اس کی ناک خاک آلود کرے، اس کو ذلیل کرے، اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کرے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بد دعا ان کے حق میں ہے جو رمضان کے ان بہترین دنوں کو پا کر کے بھی کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کو ہمیں صحیح معنوں میں اپنے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔